بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے۔ آج پیر کا روز ہے، 2 اگست 2019 اور 2 محرم 1441 ہجری۔ آج ہم اپنے پروگرام میں جس موضوع کے حوالے سے بات کریں گے اس کا جو تعلق ہے وہ محرم الحرام سے ہے۔ محرم کے ساتھ جڑا ہوا ایک ایسا واقعہ جو ہمیں حق اور باطل کی پہچان میں ہماری مدد فرماتا ہے۔ ہم ہر سال یہ سارے واقعات سنتے ہیں اور ہم اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اس سال ہم اس حوالے سے جو بھی سنیں وہ پیغام، وہ مقصد، وہ جو ایک اصل جو روح ہے اس سارے اس مہینے کے اس واقعات اور ان قربانیوں کے پیچھے جو ہم اس تک پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو واقعی حق کے راستے پہ چلا دے اور ہم اپنے دین اسلام کے صحیح ماننے والے اور صحیح نمائندہ مسلمان بن سکیں۔ آج ہم اسی حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں جناب سید شہریار داؤد صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں فہیم بھائی؟ ٹھیک ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میرے ساتھ جو اس وقت دوسرے مہمان موجود ہیں یہ نعت خواں ہیں، نوحہ خواں ہیں، جناب کاشان عابدی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں کاشان؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا سر، واقعہ کربلا اور دین کی بقا، جو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو کس طرح زندہ ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک اس انسان کے لیے جو واقعی یہ کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق رکھتا ہوں، یا میں مسلمان ہوں۔ میں دعوے سے اگر کوئی مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کے لیے اس مہینے کی اور اس مہینے میں ہونے والے واقعات کی کتنی اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فہیم بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا کہ واقعہ کربلا خالی مسلمانوں کے لیے، واقعہ کربلا صرف مسلمانوں کے لیے مشعل راہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کو واقعہ کربلا بار بار سننا چاہیے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اب بہت کم ہو گیا بدقسمتی سے۔ ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ، اکثر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ واقعہ کربلا یاد؟ ہاں، وہ امام حسین نے کوئی سیکریفائس کیا تھا اور یہ وقت، ان کو علی اصغر کی شہادت کا نہیں پتہ، انہیں مسلم بن عقیل کے وہ جو انہوں نے ایک بہترین سفارتی امور انجام دیے تھے، پھر اپنی شہادت دی، اس کا ان کو نہیں پتہ۔ یہ پورا ایک پروسیس کیا تھا، حق اور باطل کی جنگ یہ کیوں تھی، ان سب چیزوں کو نہیں ہم بہت سارے غیر مسلم مورخین نے واقعہ کربلا کو انسانیت کی بقا قرار دیا ہے، وہ کیوں نہ ہو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسے امام حسین اور امام حسن، انہوں نے جس طرح دین کی بقا کے لیے اپنی لائفز کو سیکریفائس کیا، اپنی زندگیوں کو قربانی دے کر جو دین کو بچایا ہے، اس کی بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اپنی زندگی سے، اپنی زندگی، مطلب اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی عزتیں، مطلب بیٹیاں، اپنے خاندان، ان سب سے زیادہ عزیز انہوں نے اس دین کو ثابت کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی املاک، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہ کر لو۔ تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ ذرا مجھے بتائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو
معاذ اللہ اقتدار کی جنگ تھی. کیا اقتدار کی جنگ کے لیے اس طرح اپنی خواتین کو لایا جاتا ہے میدان میں؟ بچوں کو لے کے جاتا ہے بچوں کو کوئی لے کر جاتا ہے جنگ میں؟ تو یہ بات تو بالکل نفی ہو گئی. میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں اس کو بہت بڑے سیناریو میں دیکھنا پڑے گا, انسانیت کے سیناریو پر دیکھنا پڑے گا. اگر ہم اس کینوس پہ اس کو نہیں دیکھیں گے نا, ہم اس کی حقیقت کو پا نہیں سکیں گے. ہماری یوتھ کو اس وقت جو اب میں کشمیر کے ہی ٹاپک لے لیں, اگر اس پہ کشمیر کو ہی لے لیں ہم, تو کشمیر پہ کیا ہم بیٹھ کر کے اس طرح مظاہرے کرنے سے, آدھے گھنٹے کے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ میں, اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں جب شہید کیا جا رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صبر تو کیا لیکن احتجاج نہیں کیا, اور جب وقت آیا تو پھر مکے میں داخل ہوئے حق حاصل کرنے کے لیے, دین کی سر بلندی کے لیے. اور جب مکے میں داخل ہوئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی ہوا, نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. ٹھیک ہے نا. اب امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں, آپ کربلا میں آتے ہیں, آپ حج چھوڑ کر اس کو عمرے کا وہ کر کے, اپنا احرام کر کے روانہ ہو رہے ہیں جی کوفے کی طرف. یہ کتنی بڑی یعنی کہ ایک قربانی ہے, صرف حج کو چھوڑ کر کے صرف دین کی سربلندی کے لیے. یہ فرض تھا, پرسنل فرض تھا, لیکن دین بچانا امت کے لیے فرض تھا. اگر دین بچانے کے لیے نہ نکلتے اور پھر آگے چل کر جو کچھ کانسپائرسیز ہوتی رہی, جو سازشیں ہوتی رہیں, اگر ان کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کرتے, واللہ آج ہم دین کی اصل روح کو نہ پا رہے ہوتے. اچھا آپ دیکھیں کہ وہ صرف چند الفاظ تھے, اگر وہ کچھ الفاظ کا سہارا لے لیتے تو ان کی جان بھی بچ جاتی اور ان کی اولاد بھی بچ جاتی, سب کچھ جو ہے نا وہ بچ جاتا. یا وہ صرف کہنا تھا نا کہ ٹھیک ہے ہم اس ظالم کی بیعت کر لیتے, ٹھیک ہے, یا رب کے آگے کہہ دیتے کہ رب ہمیں, مطلب صرف ایک دعا تھی نا وہ جو لوگوں میں جنت بانٹا کرتے تھے. کیا وہ اپنے لیے اس ظلم سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تھے؟ دو راستے ہوتے ہیں, ایک عزیمت اور ایک رخصت. رخصت حاصل تھی آپ کو. رخصت کیا تھی کہ آپ کمپرومائز کر لیتے, بیٹھ جاتے, ٹیبل ٹاک کر لیتے, چلو بھائی کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر کر لیتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, میں یزید معاذ اللہ یزید کو جو ہے نا مان لیتا ہوں, جس پہ بیعت کر لیتا ہوں, چلو جی مجھے کیا دیتے ہو, مجھے کہاں کی گورنری دیتے ہو, مجھے کہاں کی حکومت دیتے ہو. مکمکا ہو جاتا ہے نا, جان بھی بچ جاتی, حکومت بھی مل جاتی, پیسہ بھی آ جاتا, عالی شان لائف اسٹائل بھی مل جاتا, شہزادیاں واقعی شہزادیاں, کونین کی شہزادیاں واقعی پھر دنیا کی شہزادیاں بھی بن جاتی. لیکن انہوں نے سودا کیا کیا؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. انہوں نے جنت کا سودا کیا, انہوں نے دین کی سربلندی کا سودا کیا, انہوں نے ظالم کی بیعت نہ کر کے رہتی دنیا تک بتا دیا ہر انسان کو, ناٹ اونلی فار مسلمز, ہر انسان کو بتا دیا. گاندھی جی کہتے ہیں کہ جی میں نے حسین کی شجاعت سے کیا بولتے ہیں, جسٹ کرنا سیکھا, کیا بولتے ہیں, انصاف کرنا سیکھا, کہ ظالم کی تابعداری نہیں کی جائے گی. اگر ظالم کی تابعداری کر لی جائے تو پھر جو ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں رہتا. اگر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاسٹ نائٹ کیا آفر کیا اپنے اصحاب کو, جی میں دیا گل کر رہا ہوں, میں چراغ بجھا دیتا ہوں, تم میرے جس نے جانا ہے چلے جاؤ. کتنا بڑا دل, یہ بات کر لینا بہت آسان ہے ہمارے لیے کوٹ کر دینا آپ کا قول, لیکن ذرا سوچئے اس امام علی مقام کے اس مقام کو, اس وقت کو یاد کیجئے جب گنتی کے چند لوگ ہیں, پاک دامن با پردہ بیبیاں ہیں, چند خیمے ہیں, اور کتنے ابھی شہید ہو چکے ہیں, اور آپ ان کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, ان کا جھگڑا مجھ سے ہے تم سے نہیں ہے. اور جب چراغ دوبارہ روشن کرتے ہیں تو سارے کے سارے وہیں بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمجھا ہوا ہے, کہ جب موسیٰ نے کہا کہ اب جو ہے نا فرعون سے جہاد کا وقت آ گیا, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا خدا جا کے لڑے فرعون سے, ہم وہ نہیں ہیں, ہم آپ کے نام پر قربان ہو جائیں گے.
ہم آپ کے ساتھ چلیں تو وفاداری کی انشاءاللہ وہ مثالیں قائم کریں گے کہ رہتی دنیا تک ہماری مثالیں دی جائیں. جیسا مجھے مسلم ہونے کی حیثیت سے مجھے ایسا لگتا ہے, تصحیح کیجیے گا, کہ ایک مسلمان کے لیے جو لازم و ملزوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہو, وہ خیانت نہیں کرتا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سب سے بنیادی چیز ہے. اور اس کے بعد وہ ظالم نہ ہو اور ظالم کے ساتھ کھڑا نہ ہو, وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو, اور یا تو وہ مظلوم ہے یا مظلوم کے ساتھ کھڑا. یہ وہ 4-5 وہ ایک ایسی وہ مجھے وہ خوبیاں نظر آتی ہیں جو کسی بھی مسلمان میں ہونی چاہیے, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. جی, نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. مسلمان چور ہو سکتا ہے, قاتل ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی شرابی ہو سکتا ہے, زانی ہو سکتا ہے, دوسرے سارے اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں, بٹ جھوٹا نہیں ہو سکتا مسلمان. یہ ایک وہ نبی کریم علیہ السلام نے ڈیسائسو لائن ڈرا کر دی ہے ایمان کے اور غیر بے ایمان کے درمیان. کیونکہ جس طرح سچ اور جھوٹ ہے یہی حق اور باطل ہے. یہی حق اور باطل ہے. تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, صحیح, وہ مومن نہیں ہو سکتا جو جھوٹا ہے. پھر ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے ذرا مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کاشان عابدی صاحب سے ہم درخواست بھی کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کوئی کلام بھی پیش کریں. ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی موجود ہوں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم محرم الحرام کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ سید شہریار داؤد صاحب موجود ہیں, اسلامک اسکالر, اور ہمارے ساتھ نعت خاں اور نوحہ خاں کاشان عابدی موجود ہیں. شاہ صاحب, اس جو محرم کا جو مہینہ ہے, جو اسلامی سال کا جو قمری سال ہے اس کا پہلا مہینہ بھی ہے, ہمیں اس سے کس طرح اپنا جو اس سال کا جو پورا ایک سفر ہوتا ہے وہ کس طرح سٹارٹ کرنا چاہیے, اور اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں کن باتوں کو اپنے مطلب کن چیزوں کو اپنے ساتھ باندھ لینا چاہیے کہ ہمیں انہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ دیکھیں, جب اسلام کا آخری مہینہ آتا ہے قمری سال کا, وہ ہوتا ہے ذوالحجہ کا, جس میں قربانی دی جاتی ہے جانوروں. اور جب اسلام کا پہلا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کو قربانی کا درس ملتا ہے. امام حسین کی شہادت اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانی کا عظیم ایک مظاہرہ کر دیا, یہ کیا سکھاتا ہے کہ جو مسلمان ہے نا اس کی زندگی ساری کی ساری قربانیوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, حضور کی حدیث لے لیں, پھر قرآن مجید پہلے چلیں قرآن مجید کو آ جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا. کس طرح؟ بھوک سے, خوف سے, تمہاری جانوں پر خوف مسلط. آپ کربلا کو لے لیں, بھوک نہیں تھی, خوف نہیں تھا جان کا. اب بتائیں نا, یہاں پر بجلی گرنے کا خوف, بارش پڑی, ہر طرف خوف, سراسیمگی پھیل گئی کہ یار کرنٹ نہ لگ جائے. اتنے سارے لوگ ابھی پچھلی حالیہ بارشوں میں وفات پا گئے, انتقال کر گئے, تو ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. مائیں بچوں کو جانے نہیں دے رہی گھروں سے باہر, نہیں جانا بھائی, باہر کرنٹ لگ جائے گا. بچہ ایک سوئمنگ پول میں ڈوب کے ابھی وفات پا گیا. نگلیریا آیا ہمارے ایک نعت خان ابھی حال میں وفات پا گیا, نگلیریا. لوگوں نے نا سوئمنگ پولز میں جانا, یا وہ جو جایا کرتے تھے فارم ہاؤس میں خوف بندے کو جو ہے نا کہیں کا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اور اللہ کے بندے ان آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں. وہ تھامس کارلائل کہتا ہے کہ یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے نا کربلا کی, یہ بہت بڑا ہسٹورین ہے اسکاٹش, یہ کہتا ہے یہ جو کربلا کی ٹریجڈی ہے نا, اس نے ایک لیسن دیا ہے مجھے. کیا لیسن دیا ہے؟ کہتا ہے کہ جو حسین ہیں
اور اس کے جو کمپینینز ہیں وہ ایک ریجڈ قسم کا فیتھ رکھتے تھے اپنے رب کے اوپر. ان کا اپنے رب پہ اتنا پختہ یقین تھا کہ انہوں نے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہ کی اور اپنی جانیں اس کی راہ میں قربان کر دیں. تو یہ جو ریجڈ فیتھ ہے نا, یہ جو پکا یقین اللہ کے اوپر, یہ قربانی کا جذبہ لاتا ہے. وہ وفاداری اہل بیت کے ساتھ یہ بھی اس میں نظر آ رہی ہے کہ اس سے پہلے ابھی آپ نے وہ واقعہ بتایا کہ چراغ گل کرنے والا, تو وہ جو ایک وفاداری تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ, نواسۂ رسول کے ساتھ, یہ بھی بہت معنی رکھتی ہے. دیکھیں ایک حدیث ہم اکثر سنتے ہیں عام طور پر کہ جی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن مجید اور دوسری اپنی سنت. اس میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جو بدقسمتی سے پتہ نہیں کیوں نہیں کوٹ کی جاتی, دونوں حدیث ملتی ہیں. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن مجید اور اپنے اہل بیت. اہل بیت کو فالو کرو گے, ان سے محبت کرو گے. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اپنے اہل بیت کی محبت. کوئی حضور نے فرمایا میں نے تمہیں یہ دیا, جنت دی, تمہیں سب کچھ بتا دیا, اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کر رہا, جسٹ اونلی ون تھنگ, میرے اہل بیت سے محبت کرنا. تمہارے دین کی بقا ہی اہل بیت سے محبت میں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے عرض کروں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت سے محبت نہیں مودت رکھو. اچھا, محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ پانی اور مچھلی کے مابین مودت ہے, ٹھیک ہے, محبت نہیں ہے. اب اس کو دیکھیں, مچھلی کو نکالا پانی سے, مر گئی, صحیح ہے, چھیلا, ٹکڑے ٹکڑے کیا, پھر اس کو تیز مسالوں کے اندر چھوڑ دیا کئی گھنٹے, اس کے بعد اس کو کھولتے ہوئے کڑھائی میں فرائی کر دیا گیا, اور اس کے بعد پھر اس کو مزے لے لے کر کے کھایا گیا. لیکن جب وہ ہمارے پیٹ میں پہنچی پھر بھی اس مچھلی نے پانی سے مودت نہیں چھوڑی, پھر التش, جیسے ہی ہم نے مچھلی کھائی ہمیں پیاس لگی, ہم نے پھر پانی پیا. پتا چلا کہ جب جو مودت ہے نا وہ کچھ تقاضے کرتی ہے آپ سے, آپ کو کاٹا جائے گا, آپ کو چھیلا جائے گا, آپ کو ہر طرح سے نیست و نابود کر دیا جائے گا, لیکن وہ محبت, وہ عشق مت ختم کرنا, مت چھوڑنا کہ اس عشق اور محبت کو جب تم کٹ پٹ جاؤ گے تو یہ مودت میں تبدیل ہو جائے گی. تو نبی نے فرمایا میری اہل بیت سے مودت رکھنا, اس میں تمہیں پھر سیکریفائز کرنا پڑے گا, مودت کو نبھانا مشکل ہے, اور یہ نہیں ہوگی جب تک ایمان. جنت اتنی سستی ہے کیا؟ نہیں. اس کے لیے آپ کو اب کیا عرض کروں, باتیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائیں گی. ہم کہتے ہیں شاید ہم نے 5 ٹائم نماز فرض ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جو فرائض ہیں ان سے کوئی نہیں. دین خالی فرائض پر ادا کرنا نہیں ہے, دین معاملات ہیں, دین معاملات بھی ہیں. معاملات نبی نے کیا بتا دیے, میرے اہل بیت سے محبت رکھنا, ان کو کبھی برا سب و شتم نہ کرنا, کہ ایسا نہ ہو ان کو تم نے ان میں سے کسی کو بھی برا کہا, تم نے مجھ پر ظلم کیا, مجھ پر جفا. صحیح. اور ہم اس وقت بدقسمتی سے جس ہم معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں, ایک بیمار معاشرے میں, انتہائی معذرت کے ساتھ, جی یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا صرف یہ ماننا ہے کہ یہ جو محرم ہے یا یہ جو جتنا بھی یہ جو واقعات وغیرہ, امام حسین جو ہیں ان کے ساتھ یہ اہل بیت والا جو معاملہ ہے, یہ صرف اور صرف ایک اسپیسیفک ایک فرقے کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے, ایک سیکٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کے علاوہ ہمیں کیا, ہم تو فقہ جعفریہ سے نہیں ہیں یا شیعہ نہیں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا احترام کرنے کی. ہمیں اس قسم کی تھاٹس بھی مطلب کامنلی سننے کو ملتی ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. کالر میرے ساتھ آ گئے, کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں تھا یہ, جب سے میری. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں شیخ آفت راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. شیخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ہم کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. جی میں بات کرنا چاہتا ہوں کربلا کے بارے میں. جی بات کیجیے. اچھا, بات یہ نا, آج سے تقریباً 30 سال پہلے
کربلا یا مطلب 10ویں معلوم میں مطلب اتنا ترام ہوتا تھا. اب وہ ترام ختم ہو چکا ہے. اس پہ پوری دنیا میں مسلمانوں پہ کیوں عذاب آ رہے ہیں, کیوں مطلب مصیبتیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا, انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا, بالکل ہی انہوں نے کچھ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو مسئلہ کشمیر میں ہو رہا ہے, اس سے کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری مطلب پتہ غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے. باقی کوئی نماز کوئی نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی روزے کوئی نہیں, کوئی کام کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں. انسان لالچ میں لگا, پیسوں کے لیے لالچ میں مسلمانوں کو چھوڑ دیا. دیکھو شام کے ساتھ کیا ہوا تھا, مطلب ہے کہ عراق کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے, شام کی طرف مطلب کیا ہوا. یہ پتہ نہیں مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہونے لگا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ لوگ یا تو لالچی ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ لوگ پیسے کے بس مطلب پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کیا ہونے والا کیا نہیں ہو رہا ہے. صبح اٹھو مسجد میں جاؤ, 3 منزل ہوتے ہیں نماز کے لیے. ٹھیک ہے, میں جان دیتا ہوں مسجد میں. اچھا, اس کے بعد بالکل نماز لوگ کم سے کم ہوئی جا رہے ہیں. بس لالچ سے لالچ ہوئی جا رہی ہے. دنیا پیسے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے سخت ناراض ہو چکے ہیں اس وقت. دیکھو کشمیر کے ہمارا آج 3 دنوں کے کرفیو لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ میں کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ جو ہے مکہ مدینہ میں دعا کرے اور انشاءاللہ کرفیو اٹھے گا تو انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ. بہت شکریہ شیخ صاحب, بہت شکریہ. کاشان, آپ مجالس وغیرہ میں اور اس طرح کی جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یا جہاں امام حسن امام حسین کا ذکر کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں, اب وہاں پہ جا کے آپ کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت آواز سے نوازا. تو یہ شیخ عابد صاحب کی یہ بات کہ مطلب ذکر کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی سچائی ہے؟ کیونکہ آپ تو بچپن سے ہی پڑھ رہے ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. بس یہ بھی بڑا ایک خوبصورت سلسلہ ہے کہ جب آپ اچھی مودت سے نکلتے ہیں, محبت سے نکلتے ہیں, تو آپ کو خود بخود لوگ نظر آنے لگتے ہیں. وہ دل کو دل سے رہا والی جو سلسلہ ہے, یہ محبتوں کا سلسلہ ہے, خود بخود ایک دوسرے کے دل میں اجاگر ہوتا رہتا ہے. جب آپ تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ تذکرہ کتنا ہے, کہ اس کو دنیا جہان نے روکنے کی کوشش کی, کفار نے روکنے کی کوشش کی, مسلمانوں میں ایون کربلا کے واقعے بہت زیادہ اس ذکر کو روکنے کی کوشش کی. اس کے باوجود مشرق سے مغرب تک اور پوری دنیا میں, پوری کائنات میں یہ ذکر آج بھی قائم ہے. جتنا روکا گیا اتنا یہ ماشاءاللہ سے بڑھتا گیا. لیکن جیسے مودت کی بات کی, آیت بھی اس پہ کہ الا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, کہ اور کچھ ہم تم سے نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ ہمارے قربہ سے مودت رکھو. تو یہ بہت اہم بات ہے, صرف سمجھنے کی بات ہے, اور جو اس کو سمجھتے ہیں وہ بالکل نہ مسلک کی قید ہے نہ فرقوں کی قید ہے. یہ ایسی محبت ہے, اگر آپ جاتے ہیں سرزمین کربلا کے اوپر تو آپ دیکھیں کہ وہاں آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کون سا مسلک آیا ہوا ہے, کون سا فقہ آیا ہوا ہے. سب بالکل ایک طرح اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا اجتماع جو ہے وہ ہوتا ہے, اور وہ اس بارے میں پروگرام کے اگلے حصے میں ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے, اور دوستوں کو, دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں گے کہ وہ کس طرح لوگ خدمت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ وہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور اپنا فرنیچر گھروں کا, اپنے بیڈ اور اپنا سارا کچھ لا کے وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں آپ کسی طرح آئیں, ہم آپ کی خدمت کریں. کیا آپ کس جذبے کے ساتھ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں کی کالز اور اپنے مہمانوں سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج محرم الحرام کے حوالے سے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے جو پیغام ہے اس بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ سید شہریار داؤد صاحب موجود ہیں پروگرام میں, ہمارے ساتھ کاشان عابدی صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب, کیونکہ وقفے سے پہلے ہم جب کاشان سے بات کر رہے تھے, کالر سے بات کر رہے تھے, ان سے پہلے ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ کیا یہ مہینہ
اور کیا اہل بیت کے ساتھ محبت کا یا حضرت امام حسین اور ان کے خانوادے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کا دکھ اور غم یہ صرف ایک فرقے کے لیے ہی ہے یا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اتنا ہی اپنے دل میں غم رکھے یا اسی انداز میں اس واقعے کو لے جس طرح جو ہے وہ کچھ خاص طبقے کے لوگ لیتے ہیں؟ فہیم بھائی 16 دسمبر یاد ہے آپ کو؟ آرمی پبلک اسکول والا؟ پبلک اسکول، جی ہاں بالکل یاد ہے، 2000 غالباً 16 میں ہوا ہے، جی ہاں، اور آج 2019 ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی پھر 16 دسمبر کچھ مہینوں بعد آئے گی۔ جی ہاں، میں کنٹینیو ہر 16 دسمبر کو بلایا جاتا ہوں مختلف ٹی وی چینل پر، اسی پر بات کرنے کے لیے کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے، کس طرح جوان بچوں کو گولیاں مار دی گئیں، جوان ٹیچروں کو گولیاں مار دی گئیں، پورا پاکستان روتا ہے، ماتم کرتا ہے، ہائے 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 کرتا ہے۔ کیا یہ ظلم تھا؟ کربلا کا ظلم ظلم نہیں تھا؟ کیا یہی ہمارے سگے تھے؟ کیا کربلا والے ہمارے سگے نہیں ہیں؟ کیا یہ سارے پاکستان کے بچے تھے؟ تو کیا کربلا والے ساری امت کے بچے نہیں تھے؟ ان کے شہنشاہ نہیں تھے؟ ان کے یعنی ہمارے لیے ہیروز نہیں تھے؟ کیا ہم ان کا دیکھیں یہ بات کرنا کہ جی محرم صرف اہل تشیع کا مہینہ ہے، یہ بہت بڑی کم علمی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ جس طرح کچھ متعصب مذہبی رہنماؤں نے دو لخت کر دیا یکجہتی کو اسلام کی کہ جی یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے، اور جی محرم صرف شیعوں کا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ مگر سنی تو ایک بڑی تعداد میں مجالس میں آتے رہے ہیں، میں نے سنا عرض ہے۔ کروں نا کہ یہ تو شکر الحمدللہ، میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو اسلامی بھائی چارگی ہے اور محبت ہے کہ جس نے ابھی تک اس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو یہ صفا مروہ کی صحیح کیا ہے، امی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے نا، طواف کعبہ کیا ہے، آب زمزم پینا کیا ہے، پتھر مارنا، یہ کنکریاں مارنا شیطان کو کیا ہے، یہ عبادت میں بنا دی گئی نا، عمل ہے نا، کسی کے ایکشن ہے نا، پیاروں کی پیاری ادائیں ہیں نا۔ تو جب ان کو بھی زندہ رکھا گیا ہے قائم، اللہ نے فرمایا ایام کو یاد رکھو، ایسے واقعات کو یاد رکھو جن سے تمہارے ایمان کو جلا ملے، اسٹرینگتھ ملے۔ تو کیا واقعہ کربلا ہمارے ایمانوں کی جلا نہیں ہے؟ کیا ہمارے ایمانوں کو بوسٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بدقسمتی سے آج اس چیز کو دو لخت کر کے جی یہ تو شیعوں کا پیٹرن ہے، انہیں کوئی کرنے دو، ہم تو نہیں، ہاں جی ایسے نا نا نا۔ اسلام میں نے جیسے پہلے عرض کیا، نبی علیہ السلام نے فرما دیا میری اہل بیت کی محبت اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ تو امام حسین کون ہے؟ جو جوان ہیں، جو سردار ہیں نوجوانوں کے، امام حسن و حسنین کریمین دونوں، سیدہ شباب اہل جنہ فرمایا حضور نے کہ یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو پھر جب یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں مطلب جنت ان کی ملک ہوئی نا۔ بے شک، تو پھر جب اب مثال کے طور پہ مجھے پتا چلے جی اب تک ٹی وی چینل آپ کی ملکیت ہے تو میں تو آپ کی چپلوسی کروں گا نا، میں تو آپ کی چمچہ گیری کروں گا، چلو یا کسی طرح مجھے اس کے اندر انٹری مل جائے۔ تو جنت میں انٹری کے لیے ہمیں امام حسین کو فالو کرنا پڑے گا، ان سے محبت رکھنی پڑے گی، یہ سوچے بغیر کہ جی یہ شیعوں کے ہیں یا سنیوں کے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام بیٹا، ظفر محسن نقوی عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ ظفر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بیٹا مجھے آج میں تقریباً 70ویں سال میں چل رہا ہوں، اور خدا مند عالم آپ کو صحت دے فہیم بیٹا۔ یہ جو قبلہ بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا، بالکل حقیقت کے عین مطابق گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ان کا مرید ہو گیا، یہ مجھ سے بڑے ہیں یا چھوٹے میں نہیں جانتا، لیکن حسینیت ہے ہی یہ، حسینیت جو یہ درس ہے یہ حقیقت میں مجھے بچپن میں مجالس میں پڑھا کرتا تھا سو سلام۔ اب تو یعنی کچھ طویل عرصہ ہو گیا میں نے اسٹڈی کی ہے ساری،
सही बुखारी, मुस्लिम, मुश्किलात, तिरमिजी, इब्ने माजा में इंजील का कोर्स किया फ़हीम बेटा। ये तमाम माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अध्ययन का स्टडी के बाद मैं ये पहुंचा हूं कि हकीकतन एक ही घर है कायनात में। जैसे अभी मजहर बरलास ने परसों आर्टिकल लिखा था, और वो पंजेतन का घराना है। इस घराने को ये आलम इंसानियत के लिए एक मीनारा नूर है। मेरी तरफ से किबला को बहुत सलाम कहिएगा। इन्होंने बिल्कुल हकीकत कही कि ये किसी फिरके का तो वो नहीं है, ये हुसैन अलैहिस्सलाम किसी की मिल्कियत नहीं है। ये शायद जौहर का शेर था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जी हाँ। तो हुसैन अलैहिस्सलाम को उनकी मानना चाहिए, सिर्फ मनाना नहीं चाहिए, रसूम ज़वाहिर में नहीं चलना चाहिए। ये बेटा बैठा यानी मरसिया शोर सलाम हम रस्में बनाएं, हम अपने अंदर हुसैनी कैरेक्टर अगर लाएंगे तो हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपका। हम यकीनन प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस हवाले से बात करेंगे कि क्या सिर्फ आंसू बहाना काफ़ी है, क्या सिर्फ ये दुख मनाना काफ़ी है, या इसके अलावा भी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। अगर हम आले रसूल से अगर हम मोहब्बत रखते हैं, अगर हमें ये दुख जो है ये वाकई हमें दुख लगता है, हम वाकई गमगीन होते हैं, अगर हम वाकई आंसू बहाते हैं, तो हमारी इसके साथ साथ और कौन सी ज़िम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। हमें एक वक्फे की तरफ जाना होगा, अभी हमारे पास कुछ वक्त है, तो उससे पहले मैं काशान से दरख्वास्त करूँगा कि काशान आप आज के इस मौजू के हवाले से और इस महीने के हवाले से, आज के इस दिन की मुनासबत से कोई कलाम जो है वो प्रोग्राम हमारे में पेश कीजिए और हमारी आज की इस नशिस्त की शान बढ़ाइए। वैसे तो तमाम करबला वाले ही आइडियल हैं हमारे, मगर खुसूसियत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि सरबराह थे इस पूरे काफ़िले के, और इस पूरी जो आपका सिलसिला ये चला, तो जनाब सादी साहब का भी, साबरी साहब का भी पढ़ा हुआ कलाम है, आप सबका सुना हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल पेश करता हूँ। जब सुनते ईमान ताज़ा होता है इसका, कि ना पूछिए कि क्या हुसैन है। ये पेश कर रहा हूँ किबला। जी जी। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा की दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। और इनसे किसी की हमसरी नहीं है। शेर देखिएगा, पेश कर रहा हूँ कि करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है। जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। हुसैन एक फिक्र है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है। ये पलजतर की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन।
دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم اپنے پروگرام میں نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے اور دین اسلام کی بقا کے حوالے سے. اور میرے ساتھ آج پروگرام میں کاشان عابدی صاحب موجود ہیں وقفے سے پہلے، جن سے ہم ایک خوبصورت کلام سن رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اسلامک اسکالر جناب سید شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے مولانا محمد علی رضوی صاحب نے، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، روحانی شخصیت ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. سب وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم محرم الحرام کی کچھ اہمیت کے حوالے سے اور اہل بیت سے محبت کے حوالے سے، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. مگر یہ بتائیے کہ کیا ان 10 دنوں میں یا اس محرم کے مہینے میں صرف آنسو بہا لینا، اس غم کو صرف ان کچھ دنوں کے لیے سمجھ لینا اور دکھ ایک محسوس کرنا یہ کافی ہے، یا مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اس مہینہ، اگر یہ ہمیں مہینہ ملا ہے، یہ سارا واقعہ، یہ سارا منظر جو ہے، اگر ہم نے ہماری نظروں کے سامنے اگر سنا ہے ان الفاظ اور ان مجالس اور ان سارے واقعات کے حساب سے، تو ہمیں کچھ تبدیلی اپنی شخصیت میں لے کے آنی ہے، تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سب حضرات کا اور اب تک چینل کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مقدس مہینے میں اہل بیت کے حوالے سے ایک مقدس پروگرام رکھا. جہاں تک آپ کا سوال ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے، درس کے حوالے سے، تو واقعہ کربلا درس انسانیت ہے. پوری انسانیت کو درس دیتا ہے کہ آپ کبھی کسی ظالم کے آگے مت جھکیے، آپ ہمیشہ ظالم کے آگے مقابلہ کیجیے. اس لیے کہ کسی کا ظلم برداشت کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. ظالم کو اس کے ظلم کا جواب دینا، ظالم کے آگے آنا اور دنیا کو بتانا کہ برا آدمی ہے. پر دیکھیں واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام دین کی بقا، جو آپ کا موضوع ہے، دین کی بقا کے لیے آئے تھے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے. یہ فقط نانا کا دین بچانے نہیں آئے تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی تک، یعنی آدم سے خاتم تک کا جو دین تھا وہ دین اسلام ہے، اور اسی کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان دی اور ہمیں درس دیا کہ دیکھو دین کے لیے اپنی جان قربان کر دینا سب سے بڑی فضیلت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا جو شہید ہے وہ اللہ کی نگاہ میں زندہ ہے. شہید مرا نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں. اب آپ نے جو سوالات کیے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ درس ہے کہ ہمیں ایک تو دیکھیں امام حسین السلام نے سجدے میں اپنی جان قربان کی ہے. ہمیں یہ بھی درس لینا چاہیے کہ جب امام حسین علیہ السلام سجدے کر رہے ہیں اور اس وقت سجدہ کر رہے ہیں جب زخموں سے چور چور ہیں، سب اصحاب و انصار شہید ہو چکے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے اللہ کو یاد رکھا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو، ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور واقعہ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے، ان کی رفتار کو دیکھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھوک ہے، پیاس ہے، اصحاب شہید ہو چکے، انصار شہید ہو چکے، لیکن اس کے باوجود بد دعا نہیں کر رہے. کوئی اور ہوتا تو وہ بد دعا کرتا کہ پروردگار میرے تو پورا خاندان انہوں نے مار دیا، ان کے لیے میں بد دعا کرتا ہوں. لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، کیونکہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. جہاں ہمارے پیارے نبی نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، وہاں ان کے نواسوں نے بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. جہاں ہمارے پیارے نبی کا خون ہے وہی خون تو نواس رسول کا ہے. وہی امام حسین علیہ السلام ہیں جن کے لیے ہمارے پیارے نبی نے کہا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جب جنت کے سردار نے دیکھا کہ دین خطرے میں ہے، یزید جیسا فاسق و فاجر شرابی بد کردار انسان حاکم وقت ہو گیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ جب یزید جیسے حاکم ہو جائیں تو ایسے اسلام پر میرا سلام ہے.
سر شاہ صاحب یہ بتائیے کہ حسینیت کیا ہے؟ مطلب ایک تو یہ جو سارا واقعہ یہ جو درس ہے اور جو ہم محرم کے دنوں میں سب تازہ کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور ہمیں واقعی ہم آنسو بھی بہاتے ہیں، حسینیت کب آج کے دور میں ہم کس طرح اپنی ذات میں شامل کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا سطحی قسم کا ایک سوال ہے کہ ہمیں اپنے بنیادی طور پر اپنی زندگی میں کہاں حسینیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور کہاں ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام ایک جہاد سے تشریف لائے، فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہماری تو جانیں ہتھیلیاں پر تھی، وہ جہاد اصغر تھا، چھوٹا جہاد تھا، اب بڑا جہاد کیا ہے؟ شاید فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف۔ حسینیت ہمیں نفس کے خلاف جہاد کی دعوت دے رہی ہے۔ حسینیت یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے بہت سبیلیں لگا لی، ہم نے نیاز کی دیگیں چڑھا دیں، ہم نے جلوس نکال دیے، ہم نے محافل مجالس منعقد کر دیں۔ یہ بھی محبت ہی کا ایک انداز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس حسینیت کے مقام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، ظلم کے آگے سر نگو نہیں ہونا، اپنی اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز قربان کر دینے سے دریغ نہیں کرنا، اپنے نفس کو اللہ کے تابع بنانا، صلاۃ اور سنت کے تابع بنانا، یہ حسینیت ہے۔ ہم کہتے ہیں جی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ تو کیا غلامی رسول میں نماز قبول ہے؟ غلامی رسول میں غیبت چھوڑنا قبول ہے؟ غلامی رسول میں سود چھوڑنا قبول ہے؟ یہ چیزیں آج ہمیں قبول نہیں ہیں۔ جو ہمارا کیریکٹر، معذرت کے ساتھ اگر میں الفاظ سخت ہو جائیں، ہم آہستہ آہستہ لوز کیریکٹر ہوتے چلے جا رہے ہیں، سوری ٹو سے۔ ہمارا کیریکٹر ایسا نہیں ہے کہ جس کو فالو کیا جا سکے، جس کی تقلید کی جا سکے۔ تقلید حسینیت کی ہوگی۔ امام حسین نے اپنے قول سے، عمل سے، فعل سے، ہر چیز سے ثابت کر دیا، ہر چیز کا امتحان دے دیا کہ جی میں نے جو اللہ نے معیار قائم کیا تھا، تمہیں میں آزماؤں گا خوف دے کے، میں تمہیں آزماؤں گا بھوک دے کے، پیاس دے کے۔ تو یار جن کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، جن کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، جن کے سامنے، یعنی میں ان پاک دامن بیویوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ جو خیموں سے جھانک رہی تھیں کہ جب ننھے علی اصغر کے گردن پہ آ کر کے تیر پیوست ہوا تھا، کیا ماں کا اس وقت حال ہوا ہوگا؟ کیا وہ اپنے چھوٹے بچے کے لاشا ہاتھ میں رکھ کے امام حسین کا کیا؟ یار میں اپنے بچوں کو آج ایک کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ آج اے پی سی کے اوپر ہم جب بات کرتے ہیں ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ کربلا ہمیں بہت کچھ سوچنے کا کہتا ہے۔ سوچو خدا کے لیے، آج ہمارے بچے، ہماری جنریشن اگر کربلا کو فالو نہیں کرے گی، سنے گی نہیں، خدا کی قسم دین سے دور ہو جائے گی، دین سے منحرف ہو جائے گی۔ بار بار کربلا کو سنو، دیکھو، حسین کو فالو کرو۔ امام حسین علیہ السلام کو اگر فالو نہیں ہوگا ان کا فالوشپ، خدا کی قسم نبی کریم علیہ السلام کی فالوشپ نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ محمد علی رضوی صاحب، ابھی حسینیت کے حوالے سے شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ آج کے دور میں یہ حسینیت ہے، تو کیا آج کے دور میں ہمیں، مطلب اس وقت آج کے دور میں ہمیں یزیدیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور وہ یزیدیت کیا ہے؟ کیا ہے جو یزیدیت کے وہ بریکٹ میں آتا ہے؟ ذرا یہ تھوڑا سا بتائیے۔ بات یہ ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک نیک اور بد کی جنگ جاری رہے گی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کے مقابلے پر فرعون موجود ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو نمرود موجود ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام موجود ہیں تو یزید موجود ہے۔ آج کے دور میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، آل محمد کو فالو کرنے والے بھی ہیں، یزید کے ماننے والے بھی ہیں۔ تو اب جب دو اس طرح یزید کے ماننے والے بھی موجود ہیں کیا؟ جی 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 اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔
آپ جا کے آپ اگر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. یہ دنیا کو غلط بتایا جا رہا ہے. یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ حق اور باطل کا مارکا تھا. ایک طرف نواسہ رسول تھا اور ایک طرف دین کا دشمن تھا. ایک طرف متقی پرہیزگار تھا, ایک طرف فاسق و فاجر تھا, ایک طرف شرابی تھا. کتنا بے حیا انسان تھا یزید کہ آپ میں ممبر یہاں آ کے آپ کے سامنے میڈیا پہ کیا کیا اس کے بارے میں بتاؤں. انتہائی غلط ذہنیت رکھنے والا, گندی سوچ رکھنے والا, بد کردار, بد حیا, شرابی, جواری, جوا کھیلنے والا, ایسا شخص حاکم ہو گیا تھا. تو امام حسین علیہ السلام کیسے خاموش رہتے؟ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ جس کا نانا رسول خدا ہے, جس کی ماں فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار, جس کا باپ قسیم النار والجنہ جنت دوزخ کا تقسیم کرنے والا. ایسا گھرانے کا بچہ, تربیت ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی جن کی, جی 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 جی, جس نے لعاب رسول اللہ سے غذا پائی ہو. جی ہاں, جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو انہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا ہے, انہوں نے لعاب رسول اللہ سے غذا پائی ہے. ہمارے پیارے نبی نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا, گود میں لینے کے بعد اپنی زبان مبارک امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دی, تاکہ جو غذا ملے امام حسین کو وہ لعاب رسول ہو. تو اب آپ خود سوچئے, جس بچے نے پیدا ہوتے ہی لعاب رسول سے غذا پائی ہو, اس بچے کی کیا شان ہوگی. اسی لیے تو امام ہمارے پیارے نبی نے کہا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کب کہا تھا؟ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جن کے لیے, جن بچوں کے لیے رسول کے سجدے طویل ہو جائیں, جی جی ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور آج واقعہ کربلا کے حوالے سے, محرم الحرام کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ہم ایک بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ. مہمانوں میں ہمارے ساتھ سید شہریار داؤد صاحب موجود ہیں, اسلامک اسکالر, اور مولانا محمد علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, اور آج نعت خاں اور نوحہ خاں کاشان عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, آپ سے جو جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام پہ مطلب جتنی بڑی انہوں نے قربانی دی, اس قربانی کا پوری تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی, اس سے ملتے جلتی یا اس سے کوئی آدھی مثال بھی نہیں ملتی. تو یہ جو وقت انہوں نے دیکھا, اور جتنی بہادری, شجاعت, اور جتنے مطمئن انداز میں انہوں نے اس کا مقابلہ کیا, کیا یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی ان پہ, جس کو وہ آزمائش کو نبھا رہے تھے, یا انہیں یہ کرنا ہی تھا؟ تو کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے مجھے گائیڈ کیجیے. دیکھیں, یہ وہ خانوادہ ہے, یہ خاندان کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا خاندان, جن کے والد علی ہیں فاتح خیبر, جن کی والدہ فاطمہ ہیں جو خواتین کی سردار ہیں جنت کی, ٹھیک ہے نا. اچھا, جن کے برادر بڑے ہیں حسن ہیں, اور یہ خود حسین ہیں, شبر اور شبیر ہیں یہ, ٹھیک ہے. اچھا, پھر نانا جان سید المرسلین ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ چادر مبارک لیتے ہیں, دو جہانوں کے سردار, ٹھیک ہے نا, چادر مبارک لیتے ہیں تو علی کو بلا لیتے ہیں, فاطمہ کو بلا لیتے ہیں, حسن کو بلا لیتے ہیں, حسین کو بلا لیتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ یہ پنج تن, یہ جانیں میری قبول کر لیں, یہ میرے شہزاد, یہ میرا آل ہے, یہ میرے اہل بیت ہیں, ان کو قبول کر لیں. آپ نے کہا آزمائش تو گھر کی لونڈی ہے. جس کو یہ پتا ہو, نبی کریم علیہ السلام جس کے بچپن میں گردن پہ بوسے دیتے ہوں, تو پوچھا جائے کہ آپ حسین کی گردن پہ بوسے کیوں دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ یہ میرا شہزادہ میرے دین کے لیے اپنی گردن کٹوائے گا. جس کو بچپن سے بتا دیا گیا تھا کہ تو نے تو وہ مقام حاصل کرنا ہے, تو نے تو وہ مقام حاصل کرنا ہے کہ تو نے میری امت کو ترا دینا ہے. حسین, تم نے میرے دین کو بچانا ہے, میرے شہزادے تم نے آ کر کے وہ قربانی دینی ہے. یہ قربانی دینے والا گھرانہ ہے. ان کے
وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس تو آتا تھا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. کفار مکہ کے پاس کچھ لوگ وہ ایک آیا بھیک مانگتا کہتا جی کچھ دے دو, تو کفار نے کہا یار علی اس وقت آج کل مفلس ہے بظاہر, کچھ نہیں ہے اس کے بعد بھیجنے اس کا مذاق اڑوائیں گے معاذ اللہ. وہ پہنچتے ہیں وہاں پر امام علی کے پاس اور کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دو. فرماتے ہیں تمہیں جنہوں نے بھیجا مجھے پتہ ہے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہاتھ کھولو, کھولا, درود پاک پڑھا, پھونک مارا, فرمایا مٹھی بند کر لو, جنہوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کے کھولنا. وہاں جا کر کے کھولے تو وہ سونے کی اشرفیوں سے ہاتھ بھرا ہوا ہے, جن کے لیے دنیا آخرت کی دولتیں قدموں کی دھول ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ان کی آزمائش ہوئی ہوگی؟ اللہ نے ان کو مقام و مرتبے دینے تھے اور انسانیت کو سکھانا تھا. حسینیت اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کچھ ہو جائے حق پر رہنا ہے, باطل کی ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی, کیونکہ اگر باطل کی ہاتھ پر بیعت کر دی ہوتی تو آج تو پھر کمپرومائز عام ہو جاتا. اب دیکھو نا اس وقت بھی کیا یزیدیت کیا کر رہی ہے, اوہو نو نیڈ ٹو فائٹ, لڑائی جھگڑا کسی مسئلے کا حل نہیں. ارے کیوں نہیں حل؟ اگر امام حسین وہاں کمپرومائز کر کے چلے جاتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اگر امام حسین وہاں رخصت لے لیتے, کچھ مکمکا کر لیتے, تو پھر آج آپ کے حق بات کرنے والے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے. صحیح. محمد علی رضوی صاحب, آپ اسی بات کو آزمائش والے سوال کو کس طرح آگے بڑھائیں؟ جی پہلے تو میں تھوڑی سی اور بات کر دوں. بہت اچھی بات کی مولانا صاحب نے کہ جب ہمارے نبی نے چادر لی اور سب کو جمع کیا تو اس وقت پھر آیت آئی تھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اہل بیت اللہ کا یہ ارادہ ہے آپ کو نجاست سے بہت دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. تو جسے اللہ پاک کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امام بنایا اور کہا انی جائلک للناس اماما, اے ابراہیم علیہ السلام اللہ آپ کو انسانیت کا امام بناتا ہے, تو انہوں نے فوراً کہا قالا ومن ذریتی, اور پروردگار میری ذریت سے. ارشاد ہوا قالا لا ینال احد الظالمین, اے ابراہیم یہ منصب ظالمین کو نہیں ملے گا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امام بنایا تو انہوں نے فوراً کہا میری ذریت سے. نبی بنایا یہ نہیں کہا پروردگار میری ذریت سے, رسول بنایا یہ نہیں کہا پروردگار میری ذریت سے, خلیل بنایا یہ نہیں کہا پروردگار میری ذریت سے. قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت کا نشان 124 ہے, اس میں یہ ہے کہ فوراً جب امام کا ذکر ہوا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی نے کہا کہ پروردگار میری ذریت سے. تو اللہ نے کہا تمہاری ذریت میں سے تو ہوں گے لیکن جو ظالمین ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے, معلوم ہوا جو معصوم ہوگا وہ امام ہوگا. تو امامت کی اہمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے. یہی وجہ دیکھیں جس کا جتنا اللہ نے امتحان لیا ہے اتنا ہی اس کے درجے ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو اللہ نے امتحان بھی اتنا ہی لیا ہے. ہر نبی کا امتحان ہوا ہے, جتنے اللہ کے خاص بندے سب نے امتحان دیا ہے, اور جس کا جتنا امتحان تھا جس معیار کا اتنا اس کا درجہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی امتحان دیا, بیٹے کو لے کے جاتے ہیں لیکن اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا. تو جسے عظیم قربانی اللہ کہہ رہا ہے وہ واقعی کربلا ہے. تو اب اللہ کی نگاہ میں یہ عظیم قربانی ہے, تو جب اللہ کی نگاہ میں عظیم قربانی ہے تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ استغفر اللہ, یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ اللہ والوں کی اور اللہ کے دشمنوں کے درمیان جنگ تھی. بے شک. تو اب یہاں سے یہ ہمیں نتیجہ نکلا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آج اگر اذان کی آواز سن رہے ہیں ہم, آج اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, آج اگر ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور قرآن شریف اپنے صحیح حالت میں موجود ہے تو یہ واقعہ کربلا کا صدقہ ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے آج اذانیں بلند ہیں, آج قرآن پڑھا جا رہا ہے, آج نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, آج اچھی بات سمجھائی جا رہی ہے, اس لیے کہ ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہے. یہی بات تو امام سجاد نے کہی تھی جب یزید کے دربار میں پہنچے اور اذان کی آواز آئی اور جب مؤذن نے کہا محمد رسول اللہ, تو امام سجاد نے کہا اب یہ بتا دو محمد رسول اللہ تمہارے جد ہے کہ میرے جد ہیں. تو اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے جد کا نام آج بھی اذان میں لیا جا رہا ہے.
تو اب جس کی وجہ سے اذانیں قائم ہیں، نمازیں قائم ہیں، قرآن قائم ہے، انسانیت قائم ہے، وہ صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ بے شک بے شک۔ شاہ صاحب آپ سے ایک اور سوال جس سے ہمیں رہنمائی مل سکے گی، کیا حق کا راستہ واقعی مشکل ہوتا ہے؟ حق جو ہوتا ہے وہ دنیاوی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اچھا، ہم جیسے مادیت پرست لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز میں نا چونکہ چنانچہ اور سائڈ کے راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ چور راستہ، جو حق والے ہوتے ہیں نا، حق کے داعی ہوتے ہیں، ان کو تو حق کے راستے میں مزہ آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تو بھائی خوشی کیا کہنا ہے؟ محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمارا اللہ، یا اللہ تو نے ہمیں قبول کر لیا۔ دیکھیے جنت سے کوئی شخص واپس آنے کی بات نہیں کرے گا، صرف شہید کرے گا۔ یا اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیری راہ پہ قربان ہو جاؤں۔ قربان ہوتے ہوئے مجھے تیرا دیدار کی لذت ملی تھی، یا اللہ وہ پانا چاہتا ہوں، مجھے تو وہ لذت جنت میں نہیں مل رہی۔ یہ سید الشہداء امام حسین، امام علی مقام علیہ السلام، ان کی شہادت، حق پر رہنا، حق بات کو آگے تک پہنچا دیا اپنے عمل اور کردار سے، یہ امام حسین یہ صرف انہی کا حصہ تھا، یہ کسی اور پر یہ آزمائش آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ بس میں یہاں پر بات ختم کر رہا ہوں، یہ امام حسین کا ہی حصہ، انہی خاندان کا ہی حصہ تھا۔ یہ وہ کسی نے خوبصورت بات کی ایک شعر میں نا کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، سبحان اللہ۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اللہ اکبر۔ ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے جب واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور کاشان عابدی کی آواز کو اور آج کے موضوع کے حوالے سے جو کلام ہے اس کو ہم شامل کریں گے پروگرام میں۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج محرم الحرام کے حوالے سے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نشست رکھے ہوئے ہیں ہم، جس میں ہمارے ساتھ سید شہریار داؤد صاحب اور مولانا محمد علی رضوی صاحب موجود ہیں۔ ان سے بڑی خوبصورت باتیں اور بہترین رہنمائیاں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ کاشان عابدی صاحب سے ہم نے بھی کلام جو ہے وہ سننا ہے، مگر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم آپ کی طرف پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام بیٹا، اللہ صحت دے فہیم عباس آپ کو، ماشاءاللہ جیسا نام ہے فہم سے، تو وہ بڑے اچھا پروگرام میں دوبارہ آپ کو تکلیف دی بیٹا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بس آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ صرف ہم رونے ہی کی حد تک نہ رہیں، دیکھیں ڈاکٹر علی شریعتی اور علامہ اقبال دونوں نے جو کچھ اسلام کے لیے ریسرچ کی، انہوں نے بڑی انقلابی بات کی کہ اسلام تو یہ دیکھیں دور حاضر کے جو یزید ہیں وہ نیگیٹو برائیاں ہیں۔ آپ ایک سوال پوچھیں کسی سے کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب 2 محرم کو کربلا پہنچے تو آپ نے آتے ہی وہ زمین خریدی، جبکہ آپ کو وہاں صرف مدفون ہونا تھا۔ آپ نے ایسی زمین پہ دفن ہونا قبول نہیں کیا کہ جو غصب کی زمین ہو۔ تو بس ایک سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا بہت دیر سے، ہمیں میسیج ہونا چاہیے کہ وہ گھر جہاں ہم مجلس حسین علیہ السلام برپا کریں، لیکن اگر اس گھر میں ہم نے بہنوں کا حصہ نہ دیا ہو، وہ غصب کی زمین ہو، تو بیٹا کیا خدا جانتا کہ حسین علیہ السلام کا تذکرہ وہاں ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت اچھی بات، اچھا سوال کیا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے اچھے سوال کو ہمارے آج کی اس پروگرام میں شامل کیا۔ سر شارٹلی میں چاہوں گا کہ دونوں مہمان ہمارے جو ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ آج ہم حق اور باطل کی بات کرتے ہیں، یزیدیت جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ سب یزیدیت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو واقعی جو آج کے دور میں وراثت کا معاملہ ہے، جس میں ہم عموماً اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو نہیں دیا کرتے اس کا حصہ، تو پھر وہی بات ہے کہ غصب کی جگہ پر جب امام نے اس جگہ کو خرید کر بتا دیا، ہر جگہ پر وہ ہمیں لائنز دے گئے ہیں کہ بھائی آپ نے ان خطوط پر چلنا ہے۔ میں جب یہاں اپنے مقتل گاہ میں آ کر کے اس جگہ کو بھی خرید رہا ہوں
تو پھر تم کیوں اپنی بہن بیٹیوں کو جو ہے نا ان کا حق نہیں دے رہی ہو؟ کیونکہ دیتے تو پھر تم جو ہے نا حق بات کی تلقین تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے مرضی میلاد کروا لیں، مجالس کروا لیں، جس گھر میں اگر آپ نے وہاں پہ انصاف نہیں کیا، کسی کا حق نہیں دیا ہے، تو وہ سارا جو ہے ایک آخری جملہ کہ آپ نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی، ظالم کی کیسے؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو. ہاں اس کی مدد کرو، یہ بھی مدد ہی ہے، یہ اس کی مدد ہے. سر آپ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں اس بات؟ دیکھیے مودۃ القربہ میں ہمدانی شافعی عالم اسلام کے عالم دین گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو وہ جگہ اللہ کی نگاہ میں بڑی معتبر ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کی نگاہ میں وہ جگہ معتبر ہو جاتی ہے تو ہم ایسی ہی پاک جگہ رکھنی چاہیے، کیونکہ جہاں ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے کپڑے پاک صاف رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جائے نماز پہ آتے ہیں، جہاں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو. تو جب ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، پاک جگہ کا خیال کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے ایسی جگہ نہ ہو جہاں کسی کا قصبہ کیا ہوا ہو، کسی کا ہم نے چھینا ہوا ہو. چھینی ہوئی جگہ پر، زبردستی ہتھیائی ہوئی جگہ پر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. اللہ کا ذکر خلوص نیت سے ہوتا ہے، صاف جگہ پر ہوتا ہے. ایک پرانا واقعہ ہے، آپ حضرات سب کا سنا ہوا ہے. ایک بڑھیا کا گھر تھا، مسجد میں شامل ہو رہا تھا. ہمارے نبی نے جب تک اس بڑھیا کو قیمت نہیں دی اس کا گھر نہیں لیا. حالانکہ ہمارے نبی تھے، دین ہمارے نبی کے پاس تھا، شریعت ہمارے نبی کے پاس ہی، لے سکتے تھے. لیکن جب تک بڑھیا راضی نہیں ہوئی اس قیمت پہ جو اس مانگ رہی تھی، جو بھی معاملات تھے طے نہیں ہوئے، ہمارے نبی نے اس بڑھیا کا گھر نہیں لیا. تو ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ دیکھو جب میں نبی ہو کر جب تک مسجد میں اس بڑھیا کے گھر کو شامل نہیں کرا جب تک وہ راضی نہ ہو جائے. تو ہم ان کے امتی ہو کر ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں رسول سے پیار ہے، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں. چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، چاہنے والے ویسے ہوتے ہیں جیسا نبی نے کیا ویسا ہم کریں. بالکل صحیح. اچھا کہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، میں کہہ رہا ہوں اپنا گفتگو کا سلسلہ مکمل کریں اور پھر ہم ایک دفعہ ہی جو ہے وہ کاشان سے ہم کلام سنیں. سر یہ بتائیے کہ اس مہینے کی جو عقیدت ہے اور اس کا جو احترام ہے وہ ہمیں یعنی اس مہینے کو کس طرح پلان کرنا چاہیے؟ آج 2 محرم ہے، تھوڑی سی رہنمائی کریے گا کہ ہم اس کو کس طرح اس مہینے کو منائیں اور اس میں کیا چیز ہم ایڈ کریں کہ لازمی ہم نے شامل کرنی ہے اپنی زندگی، اپنی روٹین میں. دیکھیں واقعہ کربلا میں یہ درس دیتا ہے کہ نواز رسول نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل، اپنا اولاد سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ہمیں بھی چاہیے، آج ہم اگر کسی کو 2 روپے بھی دے رہے ہوتے ہیں تو 10 آدمیوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم 2 روپے دے رہے ہیں. اگر آٹے کی بوری دیتے ہیں تو پورا تصویریں کھنچواتے ہیں اور اخبار میں چھپواتے ہیں کہ ہم نے آٹے کی بوریاں دی ہیں. تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کی امداد کر رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے کریں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. لیکن آج ہماری یہاں امداد نہیں ہو رہی، لوگوں کی مدد ہم نہیں کر رہے. ہم یہ دکھاوا کر رہے ہیں کہ دیکھو میں اس کو آٹے کی بوری دے رہا ہوں، میں اس کو امداد کر رہا ہوں، میں یہ دے رہا ہوں، میں وہ دے رہا ہوں. ارے یہ بھائی یہ دکھاوا ہو گیا، اس میں عبادت کہاں ہوئی؟ عبادت وہ ہے کہ خلوص دل سے کیا جائے. ہاں، ریاکاری سے چیزوں کو دور رکھیں. سر آپ کس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جی جس طرح عالمی فٹ بال کا چیمپئن شپ ہو رہی ہے تو لوگ تیاریاں کرتے ہیں، کرکٹ ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو تیاریاں کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس کی ہمیں بہت تیاری اس طرح کرنی چاہیے کہ ہمیں ضرور بالضرور محافل میں شریک ہونا چاہیے، ان کی پوری واقعہ کربلا کو سننا چاہیے اور اپنے بچوں کو سنانا چاہیے. یہ اگر ہم نہیں کریں گے نا، یاد رکھیے گا کچھ عرصے کے بعد پھر ہماری جنریشن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ واقعہ کربلا کیا ہے. وہ یہی کہیں گے ہاں جی واقعہ کربلا کوئی ہوا تھا، کوئی امام حسین تھے معاذ اللہ، اور اس طرح کر کے. یہ نہیں کرنا. ان ساری چیزوں کی روح سے ہم دور ہیں، اسی وجہ سے تو ہم معاشرے میں یہ سارے مسائل دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک سوال آپ کا رہ گیا، آپ نے سوال کیا تھا پھر آپ نے پوچھا نہیں کہ واقعی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا نام آ کے لوگ جو گریہ کرتے ہیں مصائب یاد کر کے، اس کا ثواب ہے کہ نہیں؟ اس کا بالکل ثواب ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کو جب وہ دوزخ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا، اس نے کم نیک کام کیے ہوں گے، مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن نیک کام کم کیے، دوزخ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا تو آواز قدرت آئے کہ نہیں اسے روکو، اس کی ایک امانت ہمارے پاس ہے.
وہ کہے گا پروردگار بظاہر تو میں نے دنیا میں ایسا کوئی نیک کام نہیں کیا جس کی امانت تیرے پاس ہو. تو آواز قدرت آئی کہ ہاں ایک دفعہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہو رہی تھی, نواز رسول کی مجلس ہو رہی تھی, تمہاری آنکھوں سے اس کے مسائل سن کے آنسو جاری ہو گئے تھے, اور آنسو جاری ہو کر رخسار تک آیا تھا, اس ایک آنسو کی قیمت لیتے جاؤ. وہ ایک آنسو کی قیمت لینے جائے گا تو ایک آنسو اسے موتی کی شکل میں ملے گا. آواز قدرت آئی کہ جاؤ تمام انبیاء سے اس کی قیمت وصول کرو. کوئی نبی اس کی قیمت نہیں دے سکے گا, یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی کے پاس آئے گا. ہمارے پیارے نبی کہیں گے جو میرے حسین کے پاس, میرا حسین اس کی قیمت دے گا. امام حسین علیہ السلام اس کو جس نے ایک آنسو امام کی محبت میں بہایا تھا, آتے دیکھیں گے تو اپنی جگہ سے بلند ہوں گے, اس کو سینے سے لگائیں گے, اور امام حسین دعا کریں گے اس کے لیے کہ پروردگار اس کی جزا یہ ہے کہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دے بلکہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. آپ یہ دیکھیے, اگر آپ امام حسین علیہ السلام جو نماز رسول ہیں ان کی محبت میں اگر آپ گریہ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے. گریہ کرنا شرک نہیں ہے, بدعت نہیں ہے. اگر شرک اور بدعت ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ منع کر دیتا, اے یعقوب یوسف کے لیے گریہ مت کرو. صحیح. آپ مہمانوں کا بے حد شکریہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آن پہنچا ہے. آج کی اس نشست کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اس مہینے میں ہم سب کو واقعہ کربلا کے بارے میں خود پڑھنا ہے اور جاننا ہے, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو یہ سب کچھ سنانا ہے, خود بتانا ہے کہ یہ واقعہ حق اور باطل کا فرق اپنے بچوں کو سمجھانا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے خود سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب میں غم حسین پیدا کرے, اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اسی طرح اسی راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. ہم کاشان آبدی کی آواز کے ساتھ اور ایک کلام کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. ہر عاشق امام حسین کی طرف سے کی نیابت میں کلام پیش کر رہا ہوں. شبیر کا عاشق ہوں, ہے کرب و بلا دل میں, دنیا میری حسین ہے, دنیا میری حسین ہے. شبیر کا عاشق ہوں, ہے کرب و بلا دل میں, دنیا میری حسین ہے, دنیا میری حسین ہے. عشق حسین میری رگوں میں رواں رہا, شامل ہے میری خاک میں خود خاک کربلا. فرش عزا پہ میری گزرتے ہیں رات دن, میں صبح و شام کرتا ہوں ذکر شہ خدا. دنیا میری حسین ہے, دنیا میری حسین ہے. شبیر کا عاشق ہوں, ہے کرب و بلا دل میں, دنیا میری حسین ہے, دنیا میری حسین ہے. ازدار خر کیسے ہوئے دیکھیں گے. مانگی دعا جو زہرا نے اہل عزا بنے, بھیجے گئے جہاں میں غم شہ کے واسطے. جب مقصد تخلیق ہمارا ہے شہ کا غم, کیوں کرنا پھر صدا یہ لبوں پر میرے رہے, کہ دنیا میری حسین ہے, دنیا میری حسین ہے. شبیر کا ذاکر ہوں,